بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کوئی بات نہیں۔ یہ جملہ بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے بے چینیاں اور بے شمار الجھنوں کا حل ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ غصے کی حالت میں اندرونی طور پر جکڑن میں ہوتا ہے، ایک طرح کی قید میں ہوتا ہے، ایک عجیب سی ٹینشن میں ہوتا ہے، انتقام کی آگ میں ہوتا ہے۔ وہ جو دوسروں نے اس پر ظلم کیے ہوتے ہیں، جو دوسروں نے کسی نے اس پر زیادتی کر دی ہے، اس کے انتقام میں یا اس کے غصے میں یا کوئی جھگڑا ہوا ہے، وہ بے چین رہتا ہے۔ اس بے چینی کا یہی حل ہے، کوئی بات نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق ہمیں ایک راستہ ملے، جس طرح کہ میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، لا باس۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت ہے۔ اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی بربادی کا بھی اللہ نے ایک حل رکھا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی گناہوں کی وجہ سے برباد کر لی ہو، تباہ کر لی ہو، وہ جہنم کے گڑھے میں اس کے کنارے پہ پہنچ چکا ہو، یہ بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا حل ایک معافی رکھا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تجھے محبوب ہے معافی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھے معاف کر دے۔ گویا اللہ کی پسند ہے معافی، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں ایک وہ جملہ سن رہا تھا، بڑا کمال کا کسی نے جملہ کہا، کہتے اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، معافی مانگنے سے پہلے آپ دل میں یہ تہیہ کر لیں اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اللہ اسی لمحے آپ کو معاف کر دے۔ جب ہمارے اندر ایک کینہ، بغض اور انتقام کی، غصے کی آگ ہے اور اسی آگ کو لے کر ہم اللہ سے معافی مانگے تو وہ گناہوں کی معافی کیسے ملے گی؟ خود تو ہم معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، خود تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ کی پسند کو ہم پسند کر لیں گے اللہ خود ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا یہ ایک نقطہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ، کیونکہ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اندر سے بے چینی بڑھے گی، اس کا واحد حل یہی ہے کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، درگزر کریں۔ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے گزرنا چاہتا ہے اس کو گزرنے دیں، آپ اس کو ساتھ لے کر نہ چلیں۔ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ساتھ لے کر ہی چلوں گا، اس غصے کو، اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو، اس غضب کو میں ساتھ لے کر ہی چلوں گا، جبکہ درگزر کہتا ہے نہیں پیچھے چھوڑ دو، اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو چھوڑ دو پیچھے، یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، یہ آپ کو آگے تنگ کرے گا۔ درگزر کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہی سب سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی برباد زندگی کا حل معافی رکھا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے آپس کے تمام معاملات جو خراب ہو چکے ہیں ان کا حل یہی ہے، کوئی بات نہیں، ان کا حل یہی ہے کہ بس معاف کیا جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہی وہ حل ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھی برائی ہی ہوتا ہے اس کے برابر۔ اگر آپ غصے کے بدلے میں غصہ نکال لیں گے، جھگڑے کے بدلے میں جھگڑا کریں گے تو وہ برائی ہی برائی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو درگزر کر جائے وہ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، وَأَصْلَحَ صلح کے پہلو کو ترجیح دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس بندے کا اجر اللہ پر لازم ہو جاتا ہے۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً جب آپ معاف کریں گے تو ایک ظالم ضرور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کا انتقام اور آپ کا بدلہ اللہ رب العزت خود لے لے گا۔ اور اسی تناظر میں ابو علی الخرقی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک رات حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ وہ رات کے وقت اچانک ان کے رونے کی آواز آئی ہے، وہ مسلسل روئی جا رہے ہیں اور زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے۔ میں نے رات کو ڈسٹرب نہیں کیا، شاید وہ اللہ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، میں درمیان میں کوئی مخل نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی، میں نے پوچھا اے ابو عبداللہ آپ ساری رات روتے رہے ہیں، اتنا زار و کتار روئے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ انہوں نے کہا ابو علی مجھے جو حکمران ہے معتصم، اس کے وہ ظلم یاد آ گئے جو اس نے مجھ پر کوڑے برسائے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جو ان پر ایک کوڑا برستا تھا، اگر وہ کوڑا ہاتھی پر برسایا جاتا ہاتھی بیٹھ جاتا، ہاتھی برداشت نہ کر سکتا، اس قدر ان کو سزائیں دی گئی۔ اور وہ جلاد جو ان کو سزا دیتا تھا، یہ وہ خود کہتا ہے اس قدر میں نے اذیت ناک سزائیں دی ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے کبھی ایک دن ایک کوڑے پہ سی بھی نہیں کی تھی کہ یہ میں سزا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے اس کی وہ ساری سزائیں یاد آئیں، اس کا وہ ظلم یاد آیا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اگر میں اس کا انتقام رکھوں، دل میں غصہ رکھوں، یہ تو برائی ہی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، چلے میں نے اس کو معاف کیا، کوئی بات نہیں۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ،
اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. اور مجھے یہ یاد آ گیا اور اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا, اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے, میرے دل میں کوئی غصہ نہیں اس کے بارے میں. اور وہ فرماتے ہیں سامع خاک, اپنے بھائی کو معاف کر دیں. وما ينفعك ان يعذب اللہ, آپ کو کیا نفع پہنچے گا, آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا کہ آپ کی وجہ سے اخاک المسلم بسببک, آپ کی وجہ سے, آپ کی کسی قول کی وجہ سے آپ معاف نہیں کرتے, آپ کے غصے کی وجہ سے آپ درگزر نہیں کرتے, اس وجہ سے آپ کا کوئی بھائی جہنم میں چلا جائے, آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا. اس لیے اپنے بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے. تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ آیت یاد آ گئی اور اسی آیت کو بار بار پڑھ کے میں یہ دعا کر رہا تھا, اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. لہذا یہ کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص بڑا معروف تھا ہمارے زمانے, مسعود حمزانی, اس سے کوئی بھی بات کرتا اور یا کوئی بھی, وہ اس معاملے میں مشہور تھا الماضی لا یذکر, وہ اس قول کے ذریعے بڑا معروف تھا. اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا, کوئی ظلم کر جاتا, کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کر جاتا, وہ کہتا الماضی لا یذکر, گزری ہوئی چیز کو یاد نہیں کرتے, جو گزر گیا سو گزر گیا, جو ہو چکا سو ہو چکا. کسی کے دل میں وہ کینہ بغض حسد نہیں رکھتا تھا اور وہ ہر ایک کو معاف کرتا تھا. کہتے وہ فوت ہو گیا, ایک بندے کو خواب میں ملا, اس نے کہا بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اس نے کہا اللہ نے مجھے حاضر کر لیا, اللہ نے مجھ سے گفتگو کی, آگے اپنے سامنے کھڑا کر لیا, اور جب مجھ سے حساب کتاب شروع ہوا تو اس نے کہا مسعود, اللہ نے کہا کہ مسعود تو لوگوں کو کہتا تھا الماضی لا یذکر, ماضی کا ذکر نہیں کیا جاتا, جو ہو گیا سو ہو گیا, جاؤ اے میرے بندے جو ہو گیا سو ہو گیا, تجھے میں نے معاف کر دیا, فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. جو ہو گیا ہے سو ہو گیا, آپ اس کو دوبارہ یاد کریں گے, اس کو گزرنے نہیں دیں گے, درگزر نہیں کریں گے, آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. کیوں؟ انتقام کی کوئی حد نہیں ہوتی, انتقام کی کوئی حد نہیں. انتقام آپ ایک درجے کا انتقام لیں گے, آگے پھر آپ کا دل کرے گا اور انتقام, یہ کم ہے, پھر دل کرے گا اور انتقام ہونا چاہیے, پھر دل کرے گا. اور انتقام لینے والا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتقام لینے والا رات کو سوتا نہیں, وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے, وہ پلان کرتا رہتا ہے, یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسے نہیں, وہ اپنے غصے کی آگ میں پگھلتا رہتا ہے, اس کو چین کی نیند نہیں آتی. انتقام والا بے چین رہتا ہے, انتقام لے بھی لے اگلے کا سوچتا ہے, اور معاف کر دینے والے کو گہری نیند آتی ہے, سکون کی آتی ہے. اور معافی صرف آخری حد ہے, اس کے بعد کوئی حد نہیں, وہ بڑھتی نہیں ہے. لہذا معاف کر دینا کوئی بات نہیں, یہی حل ہے آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا, یہی حل ہے. داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ معروف عالم دین ہے, سید داؤد غزنوی, سید ابو بکر غزنوی کے والد ہیں, اور جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں ان کا نام ہے. بلکہ پاکستان کی بنیادی طور پر جو جماعت الحدیث کی بنیاد رکھی انہوں نے رکھی, بہت سارے ان کے کردار ہیں اور بہت سارا ایک نام ہے. ان کا ایک خاص ایک ملازم تھا محمد عمر. ایک دن اس کو کام کہا کہ بھائی یہ کام کر کے, اور کام بڑا اہم تھا, اس سے وہ کام نہیں ہو سکا, وہ بھول گیا یا کوئی کوتاہی ہو گئی, اور کام بڑا ضروری تھا, اس نوعیت کا تھا کہ اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں تھی. اب سید ابو بکر داؤد غزنوی یہ ایک نام ہے اور تحمل مزاجی کے اندر بھی نام ہے, لیکن اس قدر شدید غصہ آیا کہ تھپڑ لگا دیا. اب وہ محمد عمر ملازم روتا ہوا باہر آیا, اس نے کہا جی میں نے یہ ملازمت نہیں کرنی, چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وہاں کے استاد دارالعلوم کے مولانا عبدالرشید تھے, ان سے انہوں نے بات کی. مولانا داؤد غزنوی نے کہا اس کو پکڑ کے لائے, اس کو پکڑ کے لائے, ملازم ہے اور اس کے سامنے رو رہے ہیں زاروں کی طرح. ملازم اپنی وجہ سے رو رہا ہے, مجھ پر ظلم ہوا ہے. اور مولانا عبدالرشید نے ان کو سمجھایا, انہوں نے کہا کہ مولانا داؤد غزنوی کہتے ہیں کہ عمر یہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں, تمہارے پاس دو راستے ہیں, یا مجھے تھپڑ لگا لو یا رب کے لیے مجھے معاف کر دیں.
مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی. اتنا بڑا نام، اتنا بڑا کردار، اور اس کے سامنے زارو کتار رو رہے کہ ہم عمر یا مجھے معاف کر دو یا تھپڑ لگا لو، لیکن دل میں کوئی بات نہ رکھو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور وہ تینوں رو رہے ہیں، اور ملازم پھر وہ سمجھتا تھا ایک وقتی غصہ تھا، فوراً معاف کر دیے، کوئی بات نہیں. لہذا اسی میں چین ہے. اور وہ اگر چلا جاتا کتنی جگہوں پہ جا کر بتاتا، کتنے لوگ اسے پوچھتے بھئی آپ نے کیوں ملازمت چھوڑی ہے، وہ ساری کہانی سناتا جا کر. اور وہ بدنامی کس کی تھی؟ لہذا کتنے مسائل کا حل ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں آپ. لہذا یہ عزت اسی میں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مال سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ، کہ کوئی بندہ، اللہ اس بندے کو کم نہیں کرتا جو درگزر کرتا ہے، الا عزن، مگر عزت بڑھا دیتا ہے. جو کہتا ہے نا کوئی بات نہیں، جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے غلطی ہوگی، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. انتقام لینے والے کی عزت نہیں بڑھتی کہ آپ کہیں جو اس نے انتقام لے لیا، اللہ پتہ لگا نہ ہو، وہ کوئی عزت نہیں بڑھتی. وہ ایک جملہ تو ہو جائے گا، ہم لگا پتہ نا، یہ تو سن لیں گے آپ، لیکن اس کا گھر اجڑ جائے گا. کتنا نقصان ہو گیا کیسوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، کتنا رلنا پڑتا ہے. لیکن عزت اسی میں ہے کہ معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات، جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لہذا کتنا بڑا، یہ کتنے بڑے 3 اصول ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں بڑھتی ہے، تواضع اختیار کرنے سے اللہ عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. لہذا یہی ایک کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عظیم گھونٹ وہ ہے جو غصے کا ہے. فرمایا ما من جرعۃ اعظم عند اللہ اعظم اجرا عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے عظیم گھونٹ وہ ہے جو غصے کا گھونٹ ہے. اور انسان وہ پی جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور وہ کسی سے انتقام نہیں لیتا، ابتغاء وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے جو اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے اور جھکا لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو اس کے پیچھے پڑتا ہے اس کی اپنی زندگی بھی برباد، ذہنی طور پر ہر وقت وہ ایک جکڑن، ایک قید میں رہتا ہے. وہ اسی بارے میں سوچتا ہے، وہ پازیٹیو نہیں سوچ سکتا، وہ اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرف نہیں سوچ سکتا. صرف اس کا دماغ ہر وقت اسی طرف رہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا تو کیوں ہوا، اس کا حل کیا ہے، اور اسی میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کر لے گا. لہذا سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ معاف کرنے کا جذبہ سیکھیں، معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور یہ معاف کرنے کا سلیقہ سیکھیں. آپ کی بے شمار پریشانیوں کا حل یہی ہے. بہت سارے رشتے جڑ جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے آپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. امام طنطاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جج ہیں، امام ہے، 27 سال وہ جج رہے، قاضی کے عہدے پر رہے. انہوں نے کہا میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، جتنی میں یہ چیف جسٹس کی زندگی میں رہا ہوں، میں نے جو طلاق کے مسائل دیکھے ہیں، میاں بیوی کے علیحدگی کے سبب دیکھے ہیں، وہ یہی دیکھا ہے کہ مرد کا بے قابو غصہ، عورت کی حماقت زدہ بات. عورت ہمیشہ حماقت والی بات کرے گی جس کی وجہ سے مرد کو بے قابو غصہ آ جائے گا، یا پہلے اس کو غصہ آئے گا یا بعد میں وہ بات کر جائے گی. یعنی ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے. مرد کا بے قابو غصہ ہوتا ہے، عورت کے حماقت زدہ کوئی کلمہ ہوگا جس کی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے. لہذا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ سیکھیں، یہ بہت بڑا ہنر ہے، یہ بہت بڑی ایک صلاحیت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، بچپن میں کہتے ہیں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کے سامنے میری والدہ نے جلی ہوئی روٹی رکھ دی. تو اب والد صاحب کے سامنے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میری والدہ کو وہ کچھ ہوگا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، تھوڑی سی
کوئی سالن میں کوئی روٹی میں کوئی مسئلہ ہو جائے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، کہتے میں نے سوچا اب یہ کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا کھیل شروع ہوگا لڑائی جھگڑے کا. کہتے میں نے دیکھا میرے والد صاحب نے بڑی خوشی سے وہ جلی ہوئی روٹی کھا لی اور انہوں نے کہا بڑی مزے کی ہے. اب وہ کھانا کھا کے چلے گئے، میں بڑا پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جلی ہوئی روٹی مزے کی ہو. کہتے وہ سونے کے لیے چلے گئے، میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا ابا جان مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کھانا کھایا روٹی کھائی واقعی آپ کو مزیدار لگی ہے؟ وہ نقصان دہ نہیں تھی، وہ مزے کی تھی. میں کہا بیٹا یہ جلی ہوئی روٹی پیٹ میں جا کر اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا جلا ہوا رویہ اور بد زبانی اندرونی حالت کو خراب کر دیتی ہے. جلی ہوئی روٹی نقصان نہیں کرے. میں وہاں پہ بولتا، وہاں پہ بد زبانی کرتا، وہاں پہ بد کلامی کرتا، غصہ نکالتا، میں کون سا پورا مرد ہوں؟ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میرے اندر بے شمار نقائص ہیں، میرے اندر بے شمار کمیاں ہیں، میں سارا غصہ اس پہ کیوں نکالوں؟ آپ کے ارد گرد بے شمار ایسے مسائل موجود ہیں. آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بڑے سکون میں رہیں گے. اصل مسائل وہ ہیں جو بد زبانی سے پیدا ہوتے ہیں. آپ نے ہو جاتی ہے غلطی، روزانہ ایک جیسا معاملہ نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. اس لیے کنٹرول کرنا سیکھیں، لوگوں کو رویوں کے خلاف اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. لہذا یہ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان سے سب سے پہلے جو انسان کی طرف سے ریئیکشن ملا ہے، ایکٹ ملا ہے، جو اس نے ایک عمل کیا ہے، کردار ادا کیا ہے، وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، سب سے پہلے غلطی ہوئی. اور اللہ رب العزت کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے، ایکٹ ہے، جو عمل کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے انسان کو معاف کیا ہے. یہ زبردست بات کہ سب سے پہلے ہوئی غلطی ہے انسان کی طرف، سب سے پہلے اللہ نے معافی کیا ہے. اللہ کو پسند بھی ہے. لہذا ہمارے رویوں کے اندر تھوڑا لیول ہمارا نیچے آنا چاہیے، اور لیول نیچے لانے کے لیے یہی حل ہے. کوئی بات نہیں، جانے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. شیب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت 3 سال زندگی گزاری ہے، آپ کو پتا ہے کس قدر وہ اذیت ناک مرحلے تھے کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، چمڑا وہ گرم کر کے کھانا پڑا، کیا صورتحال تھی. اور درختوں کے جو وہ ہوتے ہیں ان کے اتار کر، چھلکے اتار کر وہ کھانے پڑتے تھے. اس طرح کی کیفیت وہ مکہ والوں نے کی. اور پھر ایک دفعہ قحط پڑ گیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ دعا کر دیجئے اب یہ مضر قبیلہ جو تباہ ہو رہا ہے. پھر خود آئے اور نبی صلی اللہ علیہ، یعنی کہ ابھی مسلمان ہوئے نہیں، پتہ ہے دعا کسی کی قبول ہوتی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا دعا فرمائیے، وہ برباد ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں دعا کر دی پھر، اور بارش برس گئی. یعنی یہ ایک معاف کر دیا ہے. لا تثریب علیکم اليوم، یہ آیت 2 نبیوں کے لیے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس وقت معاف کیا جب حکومت تھی، اقتدار تھا، تخت پہ بیٹھے تھے، فوج تھی، جیلیں موجود تھی، سارا کچھ کر سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے. اسی وقت کہا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف کیا جب مکہ فتح ہو چکا تھا، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ سب نگوں تھے، سارے آگے گردن جھکائے ہوئے کھڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انتقام لے سکتے جو آپ کے راستے میں اوجڑیاں، اب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینکی گئی، آپ کو طرح طرح کی اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، تپتے صحراؤں پہ، تپتے پتھروں پہ لٹایا گیا، کھینچا گیا. سارا انتقام ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد حل لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا سب کو. یہی وہ حل ہے جو سکون والا ہے، یہی وہ حل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہی خیر ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی الاستغاثہ، صوفیوں کے خلاف تھی. وہ صوفی تھے البکری، ان کے خلاف تھی یہ، اور اس میں قرآن و حدیث کے مطابق اس میں دلائل دیے گئے. اس کو بڑا غصہ تھا کہ میں ابن تیمیہ کو چھوڑوں گا نہیں. ایک دفعہ امام ابن تیمیہ اکیلے جا رہے تھے تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو اتنے کرندے تھے اس کے ساتھ آ رہا تھا، پکڑ لیا اور زد و کوب کیا اور تشدد کی انتہا کر دی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بے ہوش ہو کے، نیند بے ہوشی کی حالت میں گرے. ادھر سے لوگ اکٹھے ہوئے
اور لوگوں نے آپ کو پکڑا، اور اس کے اندر حکومت کے لوگ بھی تھے، فوجی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں انہوں نے کیوں کیا ہے، اس کو ہم پکڑ کے سزا دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے خلاف میں ایکشن لوں، میرے خلاف اس نے ظلم کیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ حکومت کے بندے ہیں اور آپ کرنا چاہیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، میری بات آپ سنیں گے نہیں۔ تیسرا اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت اس سے انتقام لے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لہذا آپ کو میں روک نہیں سکتا، میں نے تو اس کو معاف کر دیا۔ وہ بات کہہ رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی حکومت، پولیس، فوج اس کے پیچھے بھاگ چکی، اس کو ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ کہیں نہیں مل رہا۔ وہ البکری کہیں سے نہیں مل رہا۔ وہ کہاں سے ملا؟ امام ابن تیمیہ کے گھر میں جا کر چھپا ہے، اور اس نے کہا مجھے اگر کہیں سے پناہ مل سکتی ہے تو وہ صرف آپ کے گھر سے مل سکتی ہے، کہیں سے نہیں مل سکتی، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، معاف کیا، اور پھر جج کے سامنے بیان دیا اور معافی لے کر دی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی یہ وہ بڑے لوگ جن کے پاس علم ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کی طاقت ہے، پھر وہ معاف کر دیتے۔ مولانا ثناء اللہ مرتصی ایک نام ہے، منادر ہیں، اور ایک بڑا کردار ہے مولانا ثناء اللہ مرتصی۔ یہ 1937 کی بات ہے، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ گنڈاسا ہوتا تھا، گنڈاسے کے ساتھ اس قدر شدید اثر کے وقت حملہ کیا قمر نامی ایک شخص نے، اور وہ اتنا شدید حملہ تھا، ان کے اوپر جو کپڑا تھا، پگ وغیرہ، پگڑی جو بھی تھی، وہ بھی کٹ گئی، اور گہرا زخم آیا قاتلانہ، اور پھر اس نے دوسرا حملہ کیا، چہرے پر زخم آیا، بے ہوش ہو گئے، اور اس پر وہ کیس چلا۔ کیس اس لیے چلا، معروف آدمی تھے، ایجنسیاں اور حکومت کی بہت ساری جو تنظیمیں تھیں وہ پیچھے پڑ گئی کہ انتقام لیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال بڑے عرصے کی تغدو کے بعد وہ گرفتار ہوا، اس کو 4 سال کی سزا ہو گئی، اور جب اس کو سزا ہوئی تو وہ غریب بندہ تھا، ہتھیایا گیا تھا، پکڑا گیا تھا، اس کو ہائر کیا گیا تھا، وہ اس کے بچے تھے، بیوی تھی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ تو جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے ایک درمیانی شخص کے ساتھ، جس کو ڈاکٹر کہتے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں، اس کے ذریعے اس وقت اس کے گھر میں 50 روپے بیچتے تھے۔ اس وقت یہ 1937 کی بات ہے، بزرگ جانتے کہ 50 روپے کی کیا حیثیت، کیا ویلیو تھی اس وقت۔ 50 روپے اس کے گھر 4 سال بھجواتے رہے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ میرا نام نہیں لینا۔ کیس کس کے خلاف ہے؟ قاتلانہ حملہ کس پہ کیا؟ اسی پہ، اور قاتل کے گھر میں انہوں نے کہا کہ قصور اس کا ہے، بچوں کا نہیں ہے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ لہذا اس کے گھر میں وہ 4 سال اسی طریقے سے وہ خرچہ بھیجتے رہے۔ وہ واپس آیا، اس کو یہ امید تھی کہ گھر برباد ہو گیا ہوگا، بیوی نے کہیں شادی کر لی ہوگی، کوئی بچا نہیں ہوگا، اور وہ گھر آ کے دیکھتا پہلے سے حالت اچھی ہے، پہلے سے بھی بہتر حالت میں سے، کہ یہ کیسے؟ کہا یہ ایک بندہ آتا تھا، وہ پیسے دیتا تھا، وہ تحقیق میں چلا گیا، پتہ کیا، وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی مجھے منع کیا گیا تھا۔ بار استرار کے بعد اس کو جب پتہ چلا کہ یہ مولانا مرتصی بیچتے تھے، فوراً ان کے گھر جاتے ہیں اور اس کے قدموں میں جا کے گر جاتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں کہا کوئی بات نہیں، میں نے معاف بھی کر دیا تھا، میں تو تب ہی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو سزا ہو، لیکن یہ تنظیمیں آپ کے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، وہ پہلوان نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔ اور ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کوئی ایسی وصیت کیجیے جس پر میں عمل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرے، پھر اور لا تغضب، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، اگر تو اس پر عمل کر لے گا تیری جنت پکی ہے۔ لہذا جو ہمارے معاملات ہیں، سارے معاملات، ساری ٹینشنیں اور ساری ہماری عداوتیں، بغض، ایک دوسرے کے خلاف، گڑوں کا اجڑنا، معاملات خراب، رشتہ داری خراب، اور کاروبار خراب، حسد، بغض، ادارے، مسجدیں، اور اس طرح اس کے اندر ایک دوسرے کے سامنے تو بیٹھے ہیں، دل اتنے دور کہ بود اتنا ہے کہ مشرق و مغرب کے اندر اتنا بود نہیں ہو سکتا، دوری نہیں ہو سکتی، سامنے بیٹھے ہیں، دل اتنے دور ہیں اور جسم قریب ہیں، لہذا اپنے دلوں کو بھی قریب کریں۔ کوئی بات نہیں، یہ فارمولہ اپنا لیں،
زندگی پرسکون بن جائے گی۔ یہ فارمولہ اپنائیں، اللہ رب العزت بہت ساری پریشانیوں سے بچا لے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرے گا، جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ اسے محبوب رکھے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا